جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب 2 ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. ایک جو ایشو ہے وہ میں بال آپ کی طرف پھینکوں گا, آپ نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے جلدی پھینکیں. ایک ہے یہ کیبنٹ کی جو ایکسپینشن ہے اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آج ہو گیا ہے بالآخر. وہ جو کیا کہتے ہیں محکموں کا فیصلہ ہو گیا, محکموں کا فیصلہ, پورٹ فولیوز ان کے دے دیے گئے. ایک تو اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بات کریں. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہم سی پیک کے بارے میں آج کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. چونکہ آپ میرا انتظار کر رہے تھے, اس کے لیے سوری. میں ایک میٹنگ چل رہی تھی, 78 میٹنگ تھی سی پیک کا پروگریس ریویو کے لیے. زبردست. 78 میٹنگ. ناظرین اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 78ویں میٹنگ پروگریس ریویو کے لیے. جی, تو اس کی ڈیٹیلز کتنی پروگریس ہوئی ہے اور کتنی میٹنگز ہوئی ہیں یہ خود ہی اندازہ لگائیں. 5:30 بجے کے لگ بھگ. اچھا پہلے اسی میں بتا دیں جلدی سے کیا ہوا ہے جناب, کیا ہے پورٹ فولیوز کے بارے میں پہلے. اچھا پورٹ فولیوز کا بہت شکریہ مہتاب صاحب. اصل میں آج جلدی بھی کرنی ہے پروگرام کو. یہ آپ بھی اس دن کہہ رہے تھے 2-4 دن سے کہ جو اندر کچھ معاملات ہیں پورٹ فولیوز محکموں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے. جی میں بالکل کہہ رہا تھا. تو کچھ وہ کھینچا تانی چل رہی تھی اور وہ کھینچا تانی جو ہے کچھ نتائج اس کے خلاف توقع آ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم بات کر لیں گے. پہلے تو یہ تعداد ناظرین اب ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کی 51. ٹھیک ہے. اب 30 اس میں 52 نہیں ہے, 52 ہو گئے. جو ویب سائٹ پہ کیبنٹ ڈویژن کی لکھے ہیں وہ 51 بنتے ہیں. 30 اس میں فیڈرل منسٹرز ہیں. ٹھیک ہے. 4 ایڈوائزرز ہیں جن کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہے. 8 جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں اور 9 جو ہیں وہ اسٹیٹ منسٹرس ہیں. کتنے ہی ہو گئے, 21 اور 30 51 بنتے ہیں جناب. تو اس میں بڑی دلچسپ ایک تو وہ ہے کہ پرویز خٹک جو انتہائی وہ ایک یکدم آ گئے. چھپے رستم تو نہیں, اصل میں وہ پتلے اتنے ہیں وہ کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں, وہ سلپ ہو کے ویسے ہی نکل جاتے ہیں. تو ان کو وزارت داخلہ کے حوالے سے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کا فوکس جو ہوگا وہ خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جو طلال چودھری تھے ینگ اور انرجیٹک اور مڈل کلاس کے, ان کو بھی انٹیریئر کی اسٹیٹ منسٹر بنا دیا گیا ہے. اچھا ایک بات مجھے یہاں پہ, اس کا مطلب ہے محسن نقوی صاحب کو کٹ ٹو اٹ سائز کرنے کی کوشش. نہیں, ان کو کوئی کٹ ٹو سائز نہیں. سوال ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, اپنا ایک مقام ہے, وہ رہے گا. وہ چیف صاحب کے اتنے بندے بنا دیے ہیں تو کچھ نہ کچھ اختیارات بھی دینے پڑیں گے نا. وہ چیف صاحب کے شہزادے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور محسن نقوی ویسے ہی پتہ نہیں اب تو احساس کیا کہتے ہیں برتری یا احساس شرمندگی کسی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے پی سی بی کی پرفارمنس کے حوالے سے, اسٹیڈیم کی پرفارمنس کے حوالے سے, اسلام آباد کے پروجیکٹس کی پرفارمنس کے حوالے سے. آپ ایک تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا بس ٹھیک ہے, اس پہ نہیں ہم نے جانا. محسن نقوی کو بعد میں ڈسکس کریں گے. میں محسن نقوی صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی جلدی میں اور کون کام کروا سارے اقدامات جو انہوں نے کیا, جو کام کیا, جو سارے پیچ ورک لگ گئے ہیں وہ بھی تو جا کے دیکھیں نا جگہ جگہ. سر بات خدا کے لیے ایسے نہ کریں, کوالٹی ورسز کوانٹٹی دیکھا کریں. آپ 1-2 دن میں کوئی جہاز بنا نہیں سکتے, پل بنا نہیں سکتے, زبردستی آپ بنائیں گے تو کوالٹی کمپرومائز ہوگی. یہ الگ ڈیبیٹ ہے, ہم پورٹ فولیوز پہ آتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر آپ کے جو بلال اظہر کیانی کے بارے میں بلال اظہر کیانی تھے جو چھوڑیں جی, محسن نقوی خوش رہیں, جو مرضی کریں, وہ بادشاہ ہیں, وقت کے بادشاہ کے شہزادے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں ذرا بس میں تو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, مخالفت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں, وہ اس طرح کے بندے نہیں ہیں, وہ سامنے آ کے کچھ نہیں کرتے. تو یہ میں طلال چودھری انٹیریئر چلے گئے, پرویز خٹک انٹیریئر چلے گئے, اور موضوع پہ رہتے ہیں نا ہم. اور توقیر شاہ صاحب پرائم منسٹر آفس میں ہی رہ گئے. پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے, اب وہ وزیر کے طور پہ آگے احد چیمہ کے ساتھ وہ مل کے جو بھی کچھ بھی کریں گے. پھر جو ایک اور بڑی مزے کی بات, جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے, ان کی ہیلتھ کا بڑا نام چل رہا تھا, تو وہ ہیلتھ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی. تو ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لیا گیا. پھر 2-3 اور مزیدار چیزیں ہیں. مہتاب صاحب بلال اظہر کیانی ہم نے بتایا کہ وہ ریلوے کے اسٹیٹ منسٹر بن گئے, جو ریلوے کے منسٹر وہی بنے حنیف عباسی. حنیف عباسی, جو اصل میں ایک لڑائی ہوئی پرویز خٹک کے آنے کے بعد اختیار ولی صاحب کی, جو کے پی کے پی ایم ایل این کے بڑے لائل ہیں, اور انہوں نے بڑا اوپنلی کرٹیسائز کیا اس فیصلے کو. اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کی اور کرٹیسزم کے بعد وہ پرائم منسٹر سے کل ملتے ہیں, اور آج جو اخبار میں خبر چھپی ہے, ان کا نام ابھی ویب سائٹ پہ نہیں آیا, کہ ان کو کوئی کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے کچھ ایڈجسٹ کرو. ہاں جی. پھر ایک جو آپ کو پتہ ہے طارق باجوہ جو ہیں, ان کو بھی جو وہ بنے ہیں
اسسٹنٹ فارن آفس. اصل میں طارق باجوہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ تو اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم ہے, مشیر خاص قریب ہیں, دوست ہیں ان کے اسحاق ڈار کے, ٹیم ہے یہ پوری ایک. ہاں جی, جب یہ وزیر خزانہ تھے تو ان کو اس وقت بھی اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا تھا. بیسکلی یہ ان کی کوئی مہارت نہیں ہے خارجہ امور کی, ان کی مہارت اسحاق ڈار کی قربت ہے. ایک اسحاق ڈار صاحب کی ایک ٹیم ہے, ہاں جی, اس ٹیم کا یہ بنیادی فیکٹر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات مجھے کرنے دیں کہ طارق باجوہ اور یہ ان کے بارے میں کسی ٹائم ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے. سن لے, بات سن لینا, یہ ضروری بات ہے. یہ جتنے بھائی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ نے کچھ فیملیز کو اتنا کمپیٹنٹ رکھا ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے, ان 3 یا 4 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, یہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ کمپیٹنٹ ہیں اور پاکستان میں ہر ٹاپ کی پوزیشنز کے اوپر جو ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے باجوے ایک جیسے نہیں ہوتے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بالکل. حالانکہ وہ بھی ٹاپ پہ رہے ہیں. وہ اصل میں وہ ہے نا, ان کو چھوڑیں, وہ چھوڑیں آپ ان کو, ان کے بارے میں جو چلا جائے اس کے بارے میں زیادہ کیا بات. تو ناظرین یہ تھی حکومت کی پرفارمنس. ایک بندے کے بارے میں مجھے بتائیں, ایک منٹ ٹھہرے. ہارون اختر صاحب کو کس چیز کا پورٹفولیو دیا؟ ہارون اختر صاحب کو میں دیکھ کے بتا دوں, نہیں تو بالکل دیکھ کے ضروری بتانا ہے. ان کا آج چل رہا تھا کہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے جناب, تو ان کو ہم نے بنایا منسٹر فار اسٹیٹ. ہم نے ناظرین میری بھی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے, دعا کریں اللہ پاک رحم کریں گے, آپ کی نظر تیز ہو جائے گی. ہارون اختر صاحب کا پورٹفولیو امپورٹنٹ ہے. اچھا وہ جناب یہاں پہ تو آئے نہیں ہیں. طلال چودھری بھی آ گئے. اچھا ایک دو نام اور رہتے ہیں جو ہم نے ذکر نہیں کیے. جی سر. ایک تو خزیفہ رحمان جی, اور ایک جناب طلحہ برقی. ٹھیک ہے. یہ جناب شہباز شریف کے بڑے قریبی دوست ہیں اور مہربان ہیں. ہاں جی, صحافی ہیں یا کالمنسٹ ہیں یا صحافی نما ہیں, لیکن اچھے آدمی ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, کالم لکھے ہیں بڑے زبردست ہمیشہ سے انہوں نے. تو شہباز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. اب میں کبھی بھی اس سے امپریس نہیں ہوا, اس لیے زیادہ تعریفیں نہ کروں. اچھا, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا ہی اس کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے, کیونکہ میں نے تو ہے نہیں. کل سمیڈا کی میٹنگ تھی, اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے ہیں. تو طلحہ برقی کو بھی انہوں نے بنایا پبلک افیئرس کے حوالے سے. یہ جب پنجاب میں چیف منسٹر تھے تو طلحہ برقی ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ وہاں پہ ان کو الیکشن بھی ایک دفعہ لڑوایا گیا تھا. تو یہ انہوں نے اچھی, ان کو اپنی ٹیم جتنی بھی ہے دیکھیں, توقیر شاہ, طلحہ برقی, حذیفہ رحمان اور باقی جو معاملات تھے, اور ادھر کے جو بندے تھے, رانا ثناءاللہ نے کل ٹی وی پہ کہہ دیا کہ وہ ہماری تو ریکمنڈیشن ہی نہیں تھے پرویز خٹک. تو پرویز خٹک جیسے لوگ, ادھر کی اکاموڈیشن بھی ہو گئی, اور وہ بلال اظہر کیانی اور باقی جو معاملات تھے جو کہیں پہ معاملات چل رہے تھے, ہارون اختر گروپ سارا, ان سب کو انہوں نے اکاموڈیٹ کر کے تو ایکسپینشن کر لیا ہے. اب ان کی ٹیم اصل میں زیادہ مضبوط ہو گئی ہے, ان کے قریب زیادہ جتنی بڑی کیا اور لائے لوگ ان کے ارد گرد جناب, ایک پوری ٹیم ان کی بن گئی ہے جو شہباز شریف کا اب دفاع کرتی ہے, آپ کو نظر آئے گی. چلیں اچھا ہے جی, دفاع تو کرتے رہیں. میں جس ایشو پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ سی پیک ہے. آج سی پیک کی ایک پروگریس ریویو میٹنگ ہوئی ہے سر, زبردست. اور اس پروگریس ریویو میٹنگ کے اندر کچھ معاملات ہیں جن کے بارے میں ایک تو ایس سی زیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی وہاں پہ کافی اسپیشل اکنامک زونز. بس ہمیں جلدی سے اب 6 بجے تک اور اس کا جو اسپیشل اکنامک زونز میں جو پاکستانی انویسٹرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک کوشش ہے کہ اسپیشل اکنامک زون کو تھوڑا سا ریوائیو کیا جائے, جو پینڈنگ کام ان کے چل رہے ہیں کوئی نہ کوئی کھول کے سسٹم چلے. میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پورا پرسپیکٹیو کلیئر ہو. دوسرا جو ہے وہ ML1 کی فائنینسنگ کا ایشو چل رہا ہے. امید یہ ہے کہ عید کے بعد یہ جو ML کی فائنینسنگ ہے, یہ جو ریل کا ہے, یہ بڑے آہستہ آہستہ کریں گے وہ, لیکن اس کی فائنینسنگ کا ایگریمنٹ ہونے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا KKH کی جو ہے ہائی وے کے اوپر وہ جو انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے, اس کا روڈ کی, اس کے اوپر جو ہے یہ بھی ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹس ہے. ابھی یہ چیزیں یعنی کہ کچھ آہستہ آہستہ لیکن سیکیورٹی کے کنسرنز ابھی تک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جب پچھلے دنوں پریزیڈنٹ زرداری اور اس سے پہلے انٹیریئر منسٹری کی ٹیم بھی گئی تھی, تو کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کچھ آن گراؤنڈ فوٹنگ, میں بڑے محتاط انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چائنیز کے سیکیورٹی کے کنسرنس کو دور کرنے کے لیے ایک میکنزم جو ہے
وہ ڈیوائس ہو چکا ہے. ہاں لیکن وہ ان پلیس کب ہوگا ابھی اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے اللہ کرے یہ الرٹ ہی ہو. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک تھریٹ الرٹ بھی چل رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ 6 مارچ کے قریب کا وہ ہے اب کہ کچھ لوگ جو ہیں 2 وہیکلز بتائے گئے ہیں کہ جن کا ٹارگٹ ہائی بلڈنگس یا کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے چائنیز وہاں پہ ہیں. نہیں اللہ پاک رحم کریں گے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لیکن ہمارے میکینزم سیکیورٹی ادارے مستعد ہیں, مجھے تو یقین ہے اور امید ہے کہ اس کو یہ بالکل اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرمائش پوری کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو کر سکتے ہیں اگر چاہیں بالکل. تو. ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو جس سے چائنیز کی فرسٹریشن سمجھنے میں مدد ملے گی. سکی کناری ایک پروجیکٹ ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ چائنا کی مدد سے جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہوئی. تو سکی کناری گورجس کے نام سے ایک کمپنی ہے چائنیز, وہ بڑے خوش ہوئے. تو کچھ سال پہلے انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز کو یہ کہا کہ ہم آپ کے کچھ 40 کے قریب انجینئرز ہیں, ان کو یہاں پہ ہم انٹرنشپ دینا چاہتے ہیں, وہ یہاں پہ بھی پڑھیں اور پھر اس کے بعد چائنا میں جا کے وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ان کی جابس کی بھی کوشش کریں. اس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ان کا کوئی ایم او یو یا کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا. وہ ہوا یہ کہ وہ یہاں سے گئے, انہوں نے وہاں جا پہلے یہاں پہ کچھ انٹرنشپ کی, پھر وہاں جا کے انہوں نے اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کی اور واپس آئے. اب یہاں سے اسٹوری شروع ہوتی ہے. اچھا. جب وہ واپس آ گئے تو اس کے لیے ایچ ای سی کی اپروول ریکوائرڈ تھی کہ آپ ان کی ڈگری کو ریکگنائز کریں. آج تک ان کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہوئی. واہ, ہو جائے گی, اب ہو جائے. سن لیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چائنیز کمپنی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے کون سی غلطی کر دی ہے, ہم نے آپ کے ملک کے اندر ایک پروجیکٹ کیا, ہم نے کچھ انجینئرز کو تعلیم دی, پیسے ان کے اوپر خرچ کیے, اور ان کی ڈگری اب ایچ ای سی ریکگنائز نہیں کر رہی. اچھا ایچ ای سی کیا کہہ رہی ہے؟ ایچ ای سی کہہ رہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 40 انجینئرز انہوں نے کرنے تھے. وہ ہائیبریڈ ایک اسپیشل کوئی پروگرام تھا. پنجاب یونیورسٹی نے 40 کے بجائے 80 بندے اس پروگرام میں لے لیے. ٹھیک ہے, تو اب وہ پہلے 40 کون سے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا مسئلہ دیکھیں ڈگری کی ریکگنیشن کا نہیں, تعداد کا ہو گیا نا, ٹیکنیکل ایشو ہے. نہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے ڈگری حاصل کر کے ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ جن لوگوں نے زیادہ تعداد رکھی ہے ان سے پوچھیں نا. نہیں تو وہ میرٹ وائز پہلے 40 لے لیں یار, چلیں ان نہیں کو جو تو گئے تھے recognize وہاں پہ, کریں. جو بندے چائنا گئے تھے ان کی ڈگری کو ریکگنائز کر دیں, اللہ کا واسطہ ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے نا, دیکھیں وہ کوئی جب وہ کوئی تل رہا ہوتا ہے کوئی تو ہم کہتے ہیں ہمارا بھی لچ فرائی کر دے ساتھ, تو ان کا 40 اپنے بھی بچ پا دیو یار. اب یہ پرابلم ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے کوآرڈینیشن کی مثال ہے, بیسیکلی یہ کوآرڈینیشن سے ریلیٹڈ ایشو ہے ٹیکنیکلی. جب ان کو پتا تھا یہ 40 اور اسپیشل پروجیکٹ ہے تو وہ 40 ہی ہونے چاہیے تھے. خیر پنجاب یونیورسٹی کے پی آر او خرم شہزاد بڑے زبردست آدمی ہیں, ہو سکتا ہے اس پہ کچھ رسپانس دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں جناب. ان سے کہیے گا ضرور رسپانس دیں اور یہ مسئلہ حل کروائیں لوگوں کا. اللہ کا واسطہ ہے اس ملک میں یار. شہباز شریف صاحب کر دیں گے جب وہ چینی ان کو کہیں گے یار. اچھا دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے ایک سٹوری بریک کی تھی, سینچری ان کی ایک چائنیز کی اسٹیل کی ایک کمپنی ہے, اور وہ کوئی زمین مانگ رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم واپس چھوڑ کے چلے جائیں. ہاں بالکل بالکل, خدشات بھی لکھے تھے, خدشات بھی لکھے تھے پرائم منسٹر کو, یہ وہ, اس پہ کمیٹی بھی بنی تھی. اب مجھے بتائیں ایسی چیز جس دن سے یہ سی پیک شروع ہوا ہے 2014 سے ابھی تک سی پیک کا ایک بھی ایسی زی جو ہے وہ کمپلیٹ اور وہاں میں ان کو زمینیں دو نا یار. اور پھر اس سے مجھے وہ کراچی والا واقعہ یاد آ گیا, ابھی وہ جو فراڈ کیا اس نے, وہ بجری اور سیمنٹ اور مٹی ڈال کے بھیج دی کنٹینرز میں. جی دیکھیں وہ معاملہ بھی ویسے ہی چل رہا ہے کورٹ میں. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ تھی ایکسپورٹرز بڑا زیادہ شور کر رہے تھے, جو کہ ایکسپورٹ فنڈ فیسلٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس کو بنیادی چینجز اس کے اندر آ رہی ہیں, تو ان کا میجر کنسرنز ہے. لیکن ایسی زی بن جائے تو شاید کچھ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. اللہ کرے. مقصد یہ ہے, ناظرین محتاج صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں, 78ویں میٹنگ ہو گئی ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ بتا دیں. ایک آخری بات مجھے کرنے دیں, جلدی سے کریں, پھر مجھے 2 بات, روزے کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے, جلدی کریں. اب پتہ ہے ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا چائنا کے ساتھ. ہاں جی. اور ریوائز کیا سیکنڈ اس کا,
یہ کچھ سال پہلے ہوا تھا, FTA, ہاں جی, FTA. آپ کو پتہ ہے 330 ٹیرف لائنز تھی جو ہم نے ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے کنسیشنز دی ہمیں. میں پاکستانی اتھارٹیز کا کس انداز میں شکریہ ادا کروں. 133 ٹیرف لائنز ایسی ہیں جن کی پروڈکٹس پاکستان میں کوئی اس کا سرپلس اور وہ چیزیں پروڈکٹس ہیں ہی نہیں ہمارے. ماشاء اللہ. تو اسی لیے تو پاکستان چل رہا ہے نا بھائی, ایسے ہی چل رہا ہے پاکستان ماشاء اللہ سے. پاکستان سے جاتے جاتے ایک تو ناظرین بڑا آپ کو پتہ ہے اچھا رسپانس آیا ہے موٹر وے والے پروگرام کا. جی. اور لوگوں نے ضرور سوال کیا ہے جو میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہ اوور سپیڈنگ پہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, پرچے درج کریں, لیکن یہ جو ہماری ایلیٹ اور رولنگ کلاس 150 پہ جاتی ہے پروٹوکول کے ساتھ اور کوئی پوچھتا نہیں ان کو کسی نے آج تک روکا کہ بھائی آپ بھی اسپیڈ لمٹ کو فالو کریں. بڑا اچھا سوال تھا یہ. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم بھول گئے, ان کو روز خراج تحسین پیش کرنا ہے جناب. آج آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو مزے کی بات کی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ تھا. آپ کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک کو. انہوں نے کہا میں ٹک ٹاک کو بہت پسند کرتا ہوں, میں امریکہ میں اس کو چاہتا ہوں. تو وہ سنا ہے کوئی اس کے شیئرز لینا چاہتے ہیں. چین کے ٹک ٹاک کے وہ بڑے فین ہیں, وہ شیئرز تو وہ لینا چاہ رہے تھے, سنا ہے پیچھے جو ٹویٹر والے ہیں. ہاں, لیکن بلکہ امریکہ میں بھی ٹک ٹاک کی پسندیدگی بہت حد تک ہے. یہ ٹک ٹاک والوں کی کامیابی ہے چین کی جناب. ایک ٹک ٹاک والوں سے گزارش ہے نا, آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مہربانی کر کے ٹک ٹاک کو پاکستان میں مونیٹائز بھی کر دینا بھائی. وہ آ رہے ہیں نا اگلے ہفتے آپ سے ملنے, تو ان کو ریکویسٹ کر لیجیے گا. ہمیں تو اس دن ہم تو مصروف ہیں, ہمیں تو ملواتے نہیں آپ کو ملوائیں گے. چلے ٹک ٹاک والوں سے ملوائیں تو ان پہ ہم بات چیت کریں گے. یہ اجازت لیں, جلدی سے اذان ہو جائے گی اور سٹاف بھاگ جائے گا, بیٹھے رہیں گے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.